خداوند یسوع مسیح کے بابرکت اور عظیم نام میں سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ عزیز و آئم اپنے سر خداوند کی حضوری میں چکائیں، خداوند کی حضوری کو محسوس کریں اور ہم دعا کریں۔ قادر مطلق آسمانی خدا، بحر و بر کے خالق اور مالک، پیار سے برے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں آج کے اس قیمتی موقع کے لیے۔ اس وقت ہے خداوند تیرے کلام کے گہرے مکاشفوں کو، تیرے کلام کی باتوں کو خداوند تیرے لوگوں تک پہنچاؤں۔ میرے ہونٹوں اور زبان کا ذمہ لے تاکہ خداوند تیرا نام عزت اور جلال پائے۔ یسوع مسیح ناصری کے نام میں دعا مانگتے ہیں، آمین۔ میرے عزیز و بائبل مقدس کا خدا جو کائنات کا خالق اور مالک ہے، جو کائنات کا بادشاہ ہے، جو خالق ہے اور ہم اس کی مخلوق ہیں، اور ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے خدا کے سامنے سر وجود ہوں، اس کو سجدہ کریں، کیونکہ بائبل مقدس کہتی ہے مبارک ہے وہ آدمی جو خداوند سے ڈرتا ہے اور اس کی راہوں پر چلتا ہے۔ خدا کا بندہ پولس فرماتا ہے پس ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے اور سننا مسیح کے کلام سے۔ بائبل مقدس 66 کتابوں کا مجموعہ ہے اور اس کے 2 حصے ہیں، پرانا عہد نامہ اور نیا عہد نامہ۔ اگر آپ پرانے عہد نامے کا مطالعہ کریں اس میں ٹوٹل 39 بکس ہیں اور نئے عہد نامے میں ٹوٹل 27 بکس ہیں۔ ان دونوں کو آپ جمع کریں یہ 66 بن جائیں گے۔ اور یاد رکھیں بائبل مقدس خدا کا لا خطا اور لا تبدیل کلام ہے۔ جیسے اگر آپ پرانے عہد نامے کے مصنفین کو دیکھیں جن میں چرواہے شامل تھے، بادشاہ شامل تھے، کاہن شامل تھے اور عام آدمی شامل تھے۔ اب پرانے عہد نامے کی جو 39 بکس ہیں ان کی ترتیب اس طرح ہے کہ توریت کی پہلی 5 کتابیں ہیں، تواریخ کی 12 کتابیں ہیں، اور جو منظوم بکس یا کتابیں ہیں ان کی تعداد 5 ہے۔ انبیاء کے صحائف ان کی تعداد 17 ہے۔ انبیاء اکبر 5 کتابیں جو جسامت کے لحاظ سے بڑی بکس ہیں، انبیاء اصغر 12 کتابیں جو جسامت کے لحاظ سے چھوٹی کتابیں ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو پرانے عہد نامے کے جو خاص مضامین ہیں وہ یہ ہیں: تخلیق کائنات، انسان کا گناہ میں گرنا، طوفان نوح، ابراہیم کی بلاہٹ، بنی اسرائیل کی اسیری، بنی اسرائیل کی آزادی، عید فصح، شریعت کا دیا جانا اور ملک معودہ میں داخلہ، قاضیوں کے واقعات، ساؤل، داؤد، سلیمان اور دیگر بادشاہوں کا ذکر ہے، جس میں اسرائیل کے بادشاہ تھے اور یہودا کے بادشاہ تھے، لیکن ساؤل، داؤد نبی اور خدا کا بندہ سلیمان یہ متحدہ سلطنت کے بادشاہ تھے۔ اس کے بعد میرے عزیزو نیا عہد نامہ، اس کے جو خاص مضمون ہیں وہ یہ ہیں: خداوند یسوع مسیح کی پیدائش اور خداوند یسوع مسیح کی ابتدائی زندگی، خداوند یسوع مسیح کی خدمت، خداوند یسوع مسیح کی کفارہ بخش موت اور مردوں میں سے جی اٹھنا، آسمان پر اٹھایا جانا اور آمد ثانی، اور خداوند یسوع مسیح کے بڑے معجزات۔ اس کے بعد کلیسیا کا وجود، کلیسیا کی خدمت۔ اور میرے عزیزو اگر آپ یسوع مسیح کی پیدائش پہ غور کریں، جب یسوع مسیح کی پیدائش ہوئی تو فرشتے نے پیغام دیا کہ تو اس کا نام یسوع رکھنا، کیونکہ وہی اپنے لوگوں کو ان کے گناہوں سے کیا کرے گا؟ نجات دے گا۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا مردوں میں سے جی اٹھنا۔ چاروں اناجیل میں اس کا ذکر ہے، کیونکہ خداوند کے کلام میں مرقوم ہے وہ یہاں نہیں ہے کیونکہ وہ اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، جس کا ذکر مرکز کی انجیل کا 16 باب اس کی 19 اور 20 آیت، لوکا کی انجیل کا 24واں باب اس کی 50 سے 53 آیات، اور رسولوں کے اعمال پہلا باب 6 سے 11 آیات میں ذکر ہے۔ اس کے بعد جو نیا عہد نامہ ہے اس کی تقسیم یوں ہے: سب سے پہلے 4 اناجیل، جن میں پہلی جو متی کی انجیل ہے جس کو انگلش میں میتھیو بھی کہتے ہیں، اور یہ جو انجیل ہے یہ اہل اسرائیل کے لیے لکھی گئی کہ ان کو بھی خداوند یسوع مسیح کی تعلیمات سے روشناس کرایا جائے۔ اس انجیل کے کل 28 ابواب ہیں
اور اس انجیل کی کل آیات 1071 ہیں، اور متی کا لفظی میننگ ہوتا ہے خدا کی بخشش، یا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں گفٹس آف گاڈ بھی انگلش میں کہتے ہیں۔ اس کے بعد مرکز کی انجیل، مرکز کو انگلش میں مار کہتے ہیں، اور یہ جو انجیل ہے یہ رومیوں کے لیے لکھی گئی کہ ان کو بھی مسیحی بنایا جائے، ان کو بھی خدا میں یسوع مسیح کی تعلیم سے واقف کرایا جائے۔ اس انجیل کے کل 16 ابواب ہیں اور کل 678 آیات ہیں، اور مطلب جو اس انجیل کا ہے نام کا خوش اخلاق، یعنی مرکز کا لفظی میننگ ہوتا ہے خوش اخلاق۔ اس کے بعد لوکا کی انجیل، جس کو انگلش میں ہم لوک بھی کہتے ہیں، یہ یونانیوں کے لیے لکھی گئی، اور لوکا کا لفظی مطلب ہوتا ہے روشنی دینا۔ اگر آپ کلسیوں کا خط پڑھیں 4 باب اس کی 14 آیت، وہاں پہ لوکا کو طبیب کے طور پہ بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ عزیزو، اس انجیل کی کل 1151 آیات ہیں، اور اس انجیل کے کل 24 ابواب ہیں۔ اس کے بعد یوحنا کی انجیل، جو سب کے لیے لکھی گئی، اور یوحنا کو انگلش میں جان کہتے ہیں، اور یوحنا کا لفظی میننگ ہوتا ہے خداوند رحیم ہے۔ اس کی جو کل آیات ہیں 879 اس کی آیات ہیں، اور اس کے کل 21 ابواب ہیں۔ عزیزو، اس کے بعد کلیسیائی تاریخ، رسولوں کے اعمال، اور جو خطوط ان کی جو تعداد ہے 21 ہے، جن میں 14 جو خطوط ہیں وہ خدا کے بندے پالوس کے ہیں۔ اس کے بعد یوحنا عارف کا مکاشفہ۔ ایک بات یاد رکھیں کہ بائبل مقدس کے اردو ترجمے میں بائبل مقدس کا جو آغاز ہے خدا کے نام سے ہو رہا ہے، اور اس کا جو اختتام ہے، اگر آپ مکاشفے کی کتاب کا آخری باب پڑھیں تو وہاں پہ یوں مرقوم ہے، یہ غور سے سنیں، خدا کے نام سے بائبل مقدس کا آغاز ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام سے بائبل مقدس کا اختتام ہو رہا ہے۔ جیسے مرقوم ہے کہ خداوند یسوع مسیح کا فضل مقدسوں کے ساتھ رہے۔ عزیزو، بائبل مقدس کا خدا ہمیں پیار کرتا ہے، اور اس کی محبت کا، اس کے پیار کا ثبوت یہ تھا کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے اپنے اکلوتے بیٹے یسوع مسیح ناصری کو اس دنیا میں بھیجا۔ آج ہم نے باقاعدگی سے اس کے کلام کو پڑھنا ہے، اس سے دعا کرنی ہے، ہر گناہ سے، بدی سے نکل کر اپنے آپ کو کلام مقدس کے مطابق ڈالنا ہے، تاکہ زندہ خدا کے نام کو جلال دیں۔ کیونکہ عزیزو، خدا خالق ہے، ہم اس کی مخلوق ہیں۔ جب اس کو ہم پکارتے ہیں، وہ میری اور آپ کی دعا کو کیا کرتا ہے؟ سنتا ہے۔ ایک شاعر کہتا ہے، لفظوں میں کیا لکھوں اس رب کی تعریف میں، جو نہ مانگوں تو نواز دیتا ہے، جو مانگ لوں تو بے حساب دیتا ہے۔ خداوند ہمیں برکت دے، روح القدس کی رہنمائی دے، تاکہ یسوع مسیح کی دوسری آمد ثانی سے پہلے میرے عزیزوں ہم دنیاوی کاموں سے نکل کر اپنے آپ کو کلام کے مطابق ڈالیں اور زندہ خدا کے نام کو جلال دیں، تاکہ جب خدا کا بیٹا یسوع مسیح اپنی دوسری آمد ثانی میں اس روئے زمین میں آئے، ہم سب تیاری میں ہوں اور ہوا مڑ کر خداوند کا استقبال کریں۔ خداوند ہمیں برکت دے، آمین۔